آج عید قیام کا آخری دن ہے جس پر خدا نے پچھلی برسات کے روح القدس کا وعدہ کیا تھا۔ ہر سال جیسا کہ ہم عید قیام کا آخری دن مناتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں جو روح القدس ملا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آئے ہم متی باب 25 کی طرف جاتے ہیں اور یہ جاننے میں کچھ وقت گزارتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نے روح القدس حاصل کرنے کے بعد کیا کیا تھا، اور اس سبق کی بنیاد پر اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ آج جب ہمیں روح القدس بخشا جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ متی کی کتاب باب 25 آیت 14 سے دیکھتے ہیں۔ باب 25 آیت 14 میں یسوع کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا، اور ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا اور پردیس چلا گیا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے فوراً جا کر ان سے لین دین کیا اور 5 توڑے اور پیدا کر لیے۔ اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے، مگر جس کو 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے اور لے کر آیا اور کہا، اے خداوند، تو نے 5 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا، اے خداوند، تو نے 2 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور جس کو 1 توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا، اے خداوند، میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے، اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ پس میں ڈرا اور جا کر 13 توڑا زمین میں چھپا دیا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا، اے شریر اور سست نوکر، تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں، اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔ بس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا، تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا۔ پس اس سے وہ توڑا لے لو، اور جس کے پاس 10 توڑے ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ متی باب 25 میں دی گئی توڑوں کی تمثیل ہمیں بہت سی چیزیں سکھاتی ہے۔ خدا نے خوشخبری کا خاص کام یعنی توڑے ہمارے سپرد کیے ہیں اور ہمیں کام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بشارت کا کام کرنا چاہیے۔ جب مالک واپس آیا تو اس نے نوکروں کے کام کے نتائج کو جانچا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ انہوں نے کتنا اچھا کام کیا ہے۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے 5 اور کمائے، اور کل 10 توڑے مالک کو دے دیے۔ یہ دیکھ کر مالک نے اس کی تعریف کی اور کہا، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، اس لیے میں تجھے مستقبل میں بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ اور جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا، اے خداوند، میں نے 2 توڑے اور کمائے ہیں۔ تعداد سے کتا نظر مالک نے محنت اور لگن کو دیکھ کر کہا، تو بھی تھوڑے میں دیانتدار رہا، اس لیے میں تجھے بھی بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ تاہم جس کو 1 توڑا ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اسے چھپا دیا۔ ہمیں خدا سے کیا ملا ہے؟ کیا یہ خوشخبری نہیں ہے؟ کیا ہوگا اگر ہم نے خوشخبری کو چھپایا ہو اور اسے کبھی ظاہر نہ کیا ہو؟ دوسرے الفاظ میں اگر ہم نے کبھی کسی کو خوشخبری کی منادی نہ کی ہو تو کیا ہوگا؟ ہمیں احتیاط سے غور کرنا چاہیے کہ یسوع کی تمثیل میں مالک نے واپس آنے کے بعد ایسے شخص کو کیا کہا تھا؟ خدا نے اسے شریر کہا تھا۔
अगर हमें कोई कीमती चीज मिलती है तो हम इसे दूसरों को ज्यादा से ज्यादा बांटने के पाबंद हैं। ताहम जब नौकर ऐसा करने में नाकाम रहा तो किताब मुकद्दस में दी गई तमसील के मुताबिक उससे कहा गया, बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। तूने उसे जमीन में क्यों छुपा दिया? नतीजतन आखिर में नौकर को बाहर अंधेरे में फेंक दिया गया। इसलिए हमें एहतियात से उस वजह पर गौर करना चाहिए कि यीशु ने मत्ती बाब 25 में हमें ये तमसील क्यों दी थी। यीशु के आसमान पर उठाए जाने से पहले उन्होंने हमें सिखाया कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमने जो कुछ भी बाप से सुना और हासिल किया है उसे उन सब लोगों तक पहुंचाएं जिन्होंने अभी तक नहीं सुना। सादा अल्फाज में कहें तो जब यीशु आसमान पर उठाए गए थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों के स्पुर्द खुशखबरी की मुनादी का काम किया था। आसमान पर उठाए जाने से पहले उन्होंने कहा, तमाम सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो और तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। जिसको एक तोड़ा मिला था उसने कुछ नहीं किया। अगर उसके पास ईमान की आंखें होती तो वो यकीनन राह देख पाता। ताहम उसका दिल शकूको शुभात से भरा हुआ था। वो जो ये सोचकर डगमगा जाते हैं कि अगर मैं ये करूं तो क्या इससे कुछ हासिल होगा, वो हमेशा रुकावटें देखेंगे। ऐसे लोगों को उनके आसपास की हर चीज रुकावट नजर आती है। ताहम जब खुदा हमें मुनादी करने का हुक्म देते हैं तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे गिर्द तमाम रुकावटों को दूर कर देंगे? क्योंकि खुदा ने आज सयून में अपने तमाम फर्जंदों को पिछली बरसात का रूल कुदस बख्शा है, तो हमें हरगिज उस नौकर जैसा रवैया नहीं रखना चाहिए जिसने एक तोड़ा हासिल किया था। जैसा कि मैंने आपको बारहा बताया है कि ईमान की आंखें रखने वाले लोग हमेशा राह देख सकते हैं, चाहे कोई बड़ा पहाड़ उनका रास्ता रोक रहा हो। वो सिर्फ इसमें सुरंग बनाते हैं, क्या वो नहीं बनाते हैं? ईमान की आंखें हमें यही सिखाती हैं। जिन नौकरों को 5 तोड़े और 2 तोड़े मिले थे वो हमेशा ऐसी राह देख सकते थे। जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने इसे क्यों जमीन में छुपा दिया? इसकी वजह यह थी कि उसे हर चीज रुकावट के तौर पर नजर आ रही थी। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं उसे खुशखबरी की मुनादी करूं तो क्या वो मुझे एक अजीब शख्स नहीं समझेगा? ऐसी हजारों उलझनें उसके जहन में रुकावटें पैदा कर रही थी। हत्ता के तकरीबन 3500 साल पहले इसराइलियों की तारीख में जब 12 जासूसों को मुल्क कनान दरियाफ्त करने के लिए भेजा गया था तो 2 जासूसों का कनान को देखने में और 10 जासूसों का कनान को देखने में वाज़े फर्क था। अगरचे उन सब ने एक जैसा माहौल देखा था, लेकिन यशुआ और कालिब की नजर में ये वाकई दूध और शहद बहने वाले मुल्क के तौर पर जाहिर होता था जिसका खुदा ने उनसे वादा किया था, जबकि बकिया 10 जासूसों की नजर में सब कुछ रुकावटों की तरह लग रहा था। रूल कुदस पाने वालों की नजर में रुकावटें मुमकिन नहीं हो सकती। क्योंकि खुदा ने उन्हें ईमान की आंखें बख्शी हैं तो वो हमेशा राह देख सकते हैं। जब हम 2000 साल पहले इब्तदाई कलीसिया की तारीख देखें तो ये लिखा है कि वो हर रोज इकट्ठे होते और खुदा के कलाम की मुनादी करते थे। खुदा के कलाम से मोहब्बत रखने वालों की तादाद एक दिन में करीबन 5000 तक पहुंच गई। तकरीबन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। शागिर्दों की तादाद हर रोज बढ़ती गई। अमाल की किताब बशारत की किताब है। अमाल की किताब में रसूलों की मुनादी दर्ज की गई है। पेंतिकोस के दिन पर पहली बरसात का रूल कुदस हासिल करने के बाद हर जगह काबिले जिक्र वाकयात रूनुमा हुए। मजीद बरा आज पिछली बरसात के रूल कुदस के नूर को पहली बरसात की निस्बत 7 गुना ज्यादा रोशन कहा जाता है। इससे सामरिया और जमीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी इब्तदाई कलीसिया की निस्बत कहीं ज्यादा तेजी से
اور مستعدی سے ہوگی۔ جو لوگ اس قوت کو محسوس نہیں کرتے وہ لوگ ہیں جنہوں نے توڑوں کو چھپا دیا ہے۔ وہ جنہوں نے توڑوں کو زمین میں چھپا رکھا ہے وہ ہرگز خدا کے معجزات کی دنیا کو دیکھنے اور تجربہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ خدا نے یشوع اور کالب کو یریحو کے گرنے کے حیرت انگیز لمحے کے گواہ ہونا بخشا، لیکن دیگر 10 جاسوسوں کا کیا ہوا؟ وہ اسے دیکھ نہ سکے اور وہ سب بیابان میں ہلاک ہو گئے۔ آج ہمیں صرف عید خیام کے وسیلہ پچھلی برسات کا روح القدس حاصل کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس روح القدس کے وسیلہ خدا کے کام کو کیسے انجام دینا چاہیے۔ صرف 5 توڑے حاصل کرنے پر توجہ دینے کے بجائے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ انہیں حاصل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ بس ہمیں خدا کی طرف سے یہ تعریف حاصل کرنے کا مقصد رکھنا چاہیے، شاباش اے اچھے اور دیانتدار نوکر۔ پچھلی برسات کے روح القدس میں ایمان کا روح القدس، حکمت کا روح القدس اور معرفت کا روح القدس بھی ہے۔ اگر ہم نے ایمان کا روح القدس حاصل کیا ہے تو ہماری آنکھیں بدلنی چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں راہ دیکھنی چاہیے، نہ کہ رکاوٹیں۔ جو لوگ مسلسل اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ چیزیں کیوں کام نہیں کریں گی، در حقیقت ان کے پاس شک اور ہچکچاہٹ کی آنکھیں ہیں۔ روح القدس کی طرف سے بخشی گئی ایمان کی آنکھیں رکھنے والے لوگ ہمیشہ راہ دیکھتے ہیں۔ ایک دن ایک جوتا بنانے والی کمپنی نے 2 ملازمین کو افریقہ بھیجا۔ یہ وہ وقت تھا جب بہت سے افریقی زیادہ تر ننگے پاؤں پھرتے تھے۔ 2 ملازمین کو بھیجنے کے بعد کمپنی کے صدر نے ان سے تحقیقات کرنے کو کہا کہ کیا ہمارے لیے افریقہ میں جوتے بیچنا ممکن ہے؟ دونوں ملازم اپنی عملی تحقیق کرنے کے بعد واپس آئے۔ ان میں سے ایک ملازم نے کمپنی کے صدر کو اطلاع دی کہ افریقہ ہمارے لیے جوتے بیچنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم کیسے وہاں جوتے بیچ سکتے ہیں جہاں ہر کوئی ننگے پاؤں چلتا ہے اور کوئی جوتا نہیں پہنتا؟ دوسرے آدمی نے مختلف انداز میں سوچا، نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی ننگے پاؤں چلتا ہے، اس لیے اگر ہم ان لوگوں کو جوتے پہنا دیں تو اس سے کمپنی کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک نے کہا یہ ناممکن ہے، جبکہ دوسرے نے کہا اس جہان میں بے شمار مواقع ہیں۔ اس لیے صدر نے اس شخص کو چنا جس میں بڑی صلاحیت تھی اور اسے افریقہ میں جوتے بیچنے کے لیے جنرل مینیجر مقرر کیا۔ تاہم جب اس نے جوتے بیچنے کی کوشش کی تو کوئی خریدار نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جوتے بہت مہنگے تھے۔ اس نے صدر سے کہا، میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ افریقہ میں ہر شخص جوتے پہنے، اس لیے صرف 1 سال کے لیے میں جو کچھ بھی کہوں برائے مہربانی مجھے غیر مشروط اور مکمل تعاون فراہم کریں۔ صدر متفق ہو گیا۔ نتیجتاً اس نے ہر اس افریقی شخص کو مفت جوتے فراہم کیے جس سے وہ ملتا تھا۔ جوتے مفت حاصل کرنے اور انہیں پہننے کے بعد انہوں نے جوتوں کو ننگے پاؤں چلنے سے کہیں زیادہ آرام دہ پایا۔ تقریباً 1 سال کے بعد ان کے جوتے پھٹنے لگے۔ بس وہ وقت آیا جب انہیں اپنے جوتے بدلنے کی ضرورت پڑی۔ وہ اب جوتے پہنے بغیر مزید ننگے پاؤں نہیں چل سکتے تھے۔ وہ اس کے عادی ہو چکے تھے۔ انہیں احساس ہوا کہ جوتے پہننا واقعی کتنا آسان ہے۔ تب سے لوگوں نے جوتے خریدنا شروع کر دیے۔ اس لیے وہ کمپنی اب جوتے کی صنعت میں عالمی رہنما بن چکی ہے۔ ایک شخص نے صرف موجودہ صورتحال پر توجہ دی جبکہ دوسرے شخص نے راہ دیکھی۔ ہماری خوشخبری بھی ایسی ہی ہے۔ کیا یہ وہ خوشخبری نہیں ہے جو خدا انجام دیتے ہیں؟ یہ خوشخبری کہاں تک پہنچتی ہے؟ اس کی منادی سامریہ سے لے کر زمین کی انتہا تک سب قوموں میں کی گئی۔
بعض شاید سوچیں کہ مسلم ممالک یا بت مت ممالک میں اس کی منادی کیسے ہوگی، یا ہندو مت سے شدید متاثرہ ممالک میں اس کی منادی کیسے کی جا سکتی ہے۔ آپ سب، اگر خدا نے پیشتر ہی سامریہ اور زمین کی انتہا تک خوشخبری کی منادی کا کام مقرر کر رکھا ہے، تو پھر کوئی جسمانی طاقت یا شخص ایسا نہیں جو ان کے کلام میں رکاوٹ بن سکے۔ کیا خدا کے کلام کی قوت تمام رکاوٹوں کو ہٹا کر آگے بڑھنا جاری نہیں رکھے گی؟ دونوں ملازمین کے خیالات اور روحیں مختلف تھیں۔ یشوع اور کالب کے خیالات اور دیگر 10 جاسوسوں کے خیالات بھی بالکل مختلف تھے۔ 10 جاسوسوں کا خیال تھا کہ یہاں کے باشندے جسمانی لحاظ سے مضبوط اور طاقتور ہیں، زبردست ہتھیاروں سے لیس ہیں، اور ان کے پاس فصیل دار قلعے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ٹڈے لگتے ہیں جبکہ یہاں کے باشندے انسانوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ کون سے واضح تضادات بیان کیے جا رہے ہیں؟ تاہم یشوع اور کالب نے اسے ایسا نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے کہا وہ تو ہماری خوراک ہیں، چاہے وہ کتنے ہی قداور اور طاقتور کیوں نہ ہو۔ کیا خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کائنات کا سب سے طاقتور خدا ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں ان سے کیوں ڈرنا چاہیے؟ خدا نے ملک کنعان دینے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے ہرگز نہ ڈرو۔ انہوں نے ایسے ایمان سے بھرے الفاظ سے لوگوں کو یقین دلایا۔ ننگے پاؤں چلنے والوں کو جوتے مہیا کرنے کی حکمت ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ جب ہم ایمان کی آنکھیں رکھیں تو ہمارے سامنے ہمیشہ ایک راہ کھلتی ہے اور ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس راہ کو اختیار کرنے والے لوگ وہ تھے جو ایمان کی فتح مند راہ پر چلتے تھے۔ آج عید قیام کے آخری دن پر خدا نے یوحنا باب 7 آیت 37 میں کہا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے۔ تو پھر اب سے خدا سے روح القدس پانے والوں کو ایسا ایمان رکھنا چاہیے۔ ہر راہ کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایمان کی آنکھیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تاہم جب ہم شک یا ہچکچاہٹ کی آنکھیں رکھتے ہیں تو اس راہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ہے؟ یہ پوشیدہ ہو جائے گی، ہم مزید اسے دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ہمارے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا، بلکہ ہم ایسا محسوس کریں گے جیسے ایک بڑا پہاڑ ہمارا راستہ روک رہا ہے اور ایک ناقابل تسخیر رکاوٹ ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ آئیں یہ جاننے کے لیے ہم کتاب مقدس سے دیکھتے ہیں کہ جب ابتدائی کلیسیا کے نبیوں نے پینتیکوست کے دن پر پہلی برسات کا روح القدس حاصل کیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا۔ اعمال کی کتاب کا 2 باب کھولتے ہیں۔ اعمال باب 2 آیت 4 میں یہ لکھا ہے کہ اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ آیت 14 کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ روح القدس پانے کے بعد کیا ہوا تھا۔ لیکن پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا۔ یہاں کتاب مقدس ہمیں وہ منظر دکھاتی ہے جہاں وہ روح القدس سے بھر گئے تھے، اور جب خدا نے ان پر روح القدس نازل کیا تو انہوں نے خوشخبری کا کام شروع کیا۔ آئیں باب 2 آیت 38 دیکھتے ہیں۔ باب 2 آیت 38 میں یہ لکھا ہے کہ پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد
اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداون ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ. پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. آیت 43 سے دیکھتے ہیں کہ رسولوں اور ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نے کیا کیا تھا جب انہوں نے روح القدس حاصل کیا تھا، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے. اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے. اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے. اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداون وہ کیا کرتے تھے؟ ہر روز ان میں ملا دیتا تھا. ہر روز ابتدائی کلیسیا کے رسول اور مقدسین مستعدی سے یہ کہتے ہوئے منادی کرتے تھے کہ یسوع ہی مسیح ہے. باب 4 آیت 1 کی طرف جاتے ہیں. باب 4 آیت 1 میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو کاہن اور ہیکل کا سردار اور صدوقی ان پر چڑھ آئے. وہ سخت رنجیدہ ہوئے کیونکہ یہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور یسوع کی نظیر دے کر مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے. اور انہوں نے ان کو پکڑ کر دوسرے دن تک حوالات میں رکھا کیونکہ شام ہو گئی تھی. مگر کلام کے سننے والوں میں سے بہتیرے ایمان لائے، یہاں تک کہ مردوں کی تعداد 5000 کے قریب ہو گئی. جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روح القدس سے تحریک پانے کے بعد ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نے ہر روز جمع ہونے اور خدا کے کلام کی منادی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. اسی طرح آخر میں اگر ہم خدا کی تمثیل کی اصطلاحات استعمال کریں تو ابتدائی کلیسیا کے تمام مقدسین 10 توڑے اٹھانے کے قابل تھے. جیسا کہ سارے یروشلم میں خوشخبری کی منادی جاری تھی تو اس وقت کے مذہبی رہنما محسوس کرنے لگے کہ ان کا مذہب تباہ ہونے کے دہانے پر ہے. آیت 13 کی طرف جاتے ہیں. باب 4 آیت 13. جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں تو تعجب کیا. پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں اور اس آدمی کو جو اچھا ہوا تھا ان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر کچھ خلاف نہ کہہ سکے، مگر انہیں صدر عدالت سے باہر جانے کا حکم دے کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ یروشلم کے سب رہنے والوں پر روشن ہے کہ ان سے ایک سری معجزہ ظاہر ہوا اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں. دھمکیوں اور بہتانوں کے حوالے سے یہ اب بھی ویسے ہی ہے جیسے ابتدائی کلیسیا کے دنوں میں تھا. نئے عہد نامہ میں اعمال کی کتاب میں خدا کی سچائی میں رکاوٹ ڈالنے کے کام کے بارے میں اندراجات کا جائزہ لینے سے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانہ میں وہ ہمارے بارے میں کیوں بہت سے بے بنیاد دعوے کرتے ہیں. رسول صرف خوشخبری کی منادی کرتے تھے. انہوں نے صرف اس خبر کا اعلان کیا کہ یسوع ہی مسیح ہیں اور پھر بھی مخالفوں کو ان کے مذہب کے ختم ہونے کا خطرہ تھا. آیت 17. لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں. بس انہوں نے بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا. مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم بھی انصاف کرو. آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں. انہوں نے ان کو اور دھمکا کر چھوڑ دیا کیونکہ لوگوں کے سبب سے ان کو سزا دینے کا کوئی موقع نہ ملا، اس لیے کہ سب لوگ اس ماجرے کے سبب سے خدا کی تمجید کرتے تھے. یوں ابتدائی کلیسیا کی خوشخبری تیزی سے یروشلم سے مشرق کے قریب کئی ممالک میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی اور دھماکہ خیز طور پر سارے خطہ میں پھیل گئی تھی. یوں یہودیت جو اس وقت حکمران طبقہ تھا بہت حیران ہوا. وہ فکر مند تھے کہ ہر کوئی یسوع پر ایمان لے آئے گا. اس خوف سے کہ ان کا مذہب تباہ ہو جائے گا انہوں نے قائل کرنے، دھمکانے اور حتیٰ کہ قید میں ڈالنے کی کوشش کی. انہوں نے مختلف طریقے استعمال کیے. اعمال باب 24 میں انہوں نے ابتدائی کلیسیا کو بطور فرقہ بدنام کرنے کی کوشش کی تھی.
یہ سوچتے ہوئے کہ یہ لوگوں کو اس میں شامل ہونے سے باز رکھ سکیں گے۔ مختلف طریقوں کو استعمال کرنے کے باوجود انسانی قوت سے روح القدس کی قوت کو کبھی نہیں روکا جا سکتا۔ روح القدس کی قوت نے خوشخبری کو یروشلم سے زیادہ وسیع پیمانے پر اور تیزی سے پھیلانے کے قابل بنایا، اور آخرکار ہم کتاب مقدس میں خوشخبری کی حیرت انگیز تاریخ دیکھ سکتے ہیں جس کی منادی روم، یونان اور یورپ تک کی جا رہی ہے۔ یہ نبوت ہے کہ خدا اب ابتدائی کلیسیا کو بخشے گئے روح القدس کے نور سے 7 گنا زیادہ نور سے چمکائیں گے۔ اس وقت خوشخبری صرف ایشیا اور یورپ کے کچھ حصوں میں پہنچتی تھی، لیکن اب 5 سمندروں اور 6 برے اعظموں میں کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں خوشخبری کی منادی نہ کی گئی ہو؟ شمال میں الاسکا سے لے کر جنوب میں اوشوایا کے شہر تک خدا نے خوشخبری کے لیے تمام راہیں کھول دی ہیں۔ آج اگر ہمیں پچھلی برسات کا روح القدس بخشا گیا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اپنا خاص کام انجام دینا چاہیے، چاہے ہمیں 5 توڑے ملے، 2 توڑے ملے یا 1 توڑا۔ ہمیں یہ سوچتے ہوئے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس سے کیا حاصل کر سکتا ہوں۔ ہمیں محض جانا اور وہ کرنا چاہیے جو خدا نے ہمیں کرنے کو کہا ہے۔ یونا نے کیسا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ جب خدا نے اس سے نینوا جا کر خدا کے کلام کی منادی کرنے کو کہا تھا، وہ خوف زدہ تھا اور اس نے بھاگنے کا انتخاب کیا۔ اس نے خدا کے کلام کی پیروی کرنے کی بجائے ترسیس نامی جگہ پر بھاگنے کی کوشش کی۔ تاہم کیا خدا نے یونا کو نگلنے کے لیے ایک بڑی مچھلی تیار نہیں کی تھی؟ اور اس طرح آخرکار وہ خدا کے کلام کی منادی کرنے کے لیے نینوا نہیں گیا تھا؟ ایسا نہیں تھا کہ دوسروں کے مقابلے میں یونا فصیح تھا یا اس میں کوئی خاص مہارت تھی۔ اس نے محض خدا کے کلام منادی کرو کی فرمانبرداری میں منادی کی، تاہم نینوا کے 1,20,000 باشندوں کو توبہ کی طرف لے جانے کا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ یونا کے تصور سے باہر تھا۔ اسی طرح جب خدا ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ہمیں اسے کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم معجزے دیکھیں گے۔ افریقہ میں لوگ بغیر جوتے پہنے زندگی گزارنے کے عادی ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جوتے کیسے بیچ سکتا ہوں؟ یہ بالکل ناممکن ہے۔ ہمیں ایسی منفی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ اس کے بجائے ہمیں سوچنا چاہیے کہ چونکہ وہ جوتے نہیں پہنتے اس لیے جوتے بیچنے کا اچھا موقع ہے۔ یہ ایک نیلا سمندر ہے۔ آج آپ اور میں دونوں نے خدا سے پچھلی برسات کے روح القدس کی باکثرت برکت حاصل کی ہے۔ شک کی نظر سے رکاوٹوں کو نہ دیکھیں بلکہ ایمان کی آنکھوں سے راہ کو دیکھیں۔ جنہوں نے ہمیں اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہمارے خدا ہیں۔ یونا کو خدا نے کہا نینوا جا اور پیغام کی منادی کر۔ ہمیں خدا نے کہا جاؤ اور سامریا اور زمین کی انتہا تک سب قوموں میں خوشخبری کی منادی کرو۔ اگر ہم نے خدا کا خاص کام حاصل کر لیا ہے تو ہمیں صرف جا کر منادی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری اپنی فصاحت یا آداب زیادہ اہم نہیں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ سال یقیناً مبارک سال ہوگا جب خدا کا جلال سامریا اور زمین کی انتہا تک وسیع پیمانے پر پھیل جائے گا اور ہر کوئی خدا کے حیرت انگیز معجزات دیکھ سکتا ہے۔ روح القدس کو پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ امید کرتے ہوئے کہ آپ اور میں خدا کی قدرت کا تجربہ کرنے کے قابل ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں ان کے کام کو محسوس کر پائیں گے، میں وعظ کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔